اور آج شام جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے ریسٹیٹیوشن اینڈ ریسٹوریشن، تلافی اور بحالی. آمین. آئیے میرے ساتھ دیکھیے مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 21واں باب ہے اور اس کی 15ویں آیت سے لے کر 17ویں آیت مقدسہ تک، 15 سے 17 تک. دی گاسپل آف جان چیپٹر 21 ورسز 15 to 17. جی. اور جب کھانا کھا چکے تو یسوع نے شمعون پطرس سے کہا، اے شمعون یوحنا کے بیٹے، کیا تو ان سے زیادہ مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ اس نے اسے کہا، ہاں خداوند، تو جانتا ہی ہے کہ میں تجھے عزیز رکھتا ہوں. اس نے اسے کہا، تو میرے برے چرا. اس نے دوبارہ اس سے پھر کہا، اے شمعون یوحنا کے بیٹے، کیا تو مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ اس نے کہا، ہاں خداوند، تو جانتا ہی ہے کہ میں تجھ کو عزیز رکھتا ہوں. اس نے اس سے کہا، تو میری بھیڑوں کی گلہ بانی کر. اس نے تیسری بار اس سے کہا، شمعون یوحنا کے بیٹے، کیا تو مجھے عزیز رکھتا ہے؟ چونکہ اس نے تیسری بار اس سے کہا کہ تو مجھے عزیز رکھتا ہے، اسی سبب سے پطرس نے دلگیر ہو کر اس سے کہا، اے خداوند، تو سب کچھ جانتا ہے، تجھے معلوم ہی ہے کہ میں تجھے عزیز رکھتا ہوں. یسوع نے اس سے کہا، تو میری بھیڑیں چرا. کلام خدا کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت. آمین آمین. 14ویں آیت میں لکھا ہے، یسوع مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد یہ پہلی تیسری مرتبہ شاگردوں پر ظاہر ہوا تھا، جی اٹھنے کے بعد. اس پورے پیسج میں ہم نے پطرس اور یسوع کے درمیان گفتگو کو سنا ہے، اور یسوع اپنے جی اٹھنے کے بعد اس سے پہلے کہ سعود فرماتا پیٹر کو ریسٹور کرنا چاہتا تھا، پطرس کو بحال کرنا چاہتا تھا. اور یہ جو 15ویں آیت ہے لکھا ہے جب وہ کھانا کھا چکے. اگر آپ اس کو انگلش میں پڑھیں گے تو وہاں پر لکھا ہے when they had breakfast، جب انہوں نے ناشتہ کر لیا. تو یہ صبح کا وقت تھا جب یسوع ان کے پاس موجود تھا اور یسوع نے ان کے ساتھ کھایا پیا، اور اس کے بعد یسوع شمعون سے ہم کلام ہوا ہے، اس کو ریسٹور کرنے کے لیے آیا تھا. بحالی کیا ٹاپک ہے آج کا؟ تلافی اور بحالی، ریسٹیٹیوشن اینڈ ریسٹوریشن. اور سنیے، بحالی کے لیے جو یونانی زبان کا لفظ ہے وہ ہے ایپوکاتاستاسس. تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے یہ، ایپوکاتاستاسس، جس کا مطلب ہے تجدید، رینیول، زوال سے پہلے کی حالت. کون سی؟ زوال سے پہلے کی، آف دا پرفیکٹ اسٹیٹ بفور دا فال. اور بائبل مقدس میں بحالی کی کئی اقسام موجود ہیں. جب آپ کلام خدا کا بغور مطالعہ کریں گے تو آپ کو ایک بحالی نہیں ملے گی، آپ کو وہاں پر کئی طرح کی بحالی ملے گی. اور بحالی کی بہت ساری اقسام ہیں. مثال کے طور پر اعمال کی کتاب 3 باب کی 21ویں آیت جو ہے، اس میں اس کو جب ہم پڑھتے ہیں، میرا خیال پڑھ ہی لیتے ہیں اس کو. 3 باب ہے اور اس کی 21ویں آیت، اعمال 3:21. پادری صاحب پڑھیں گے، پاسٹر شرازی صاحب. ایکٹس چیپٹر 3 ورس 21. ضرور ہے کہ وہ سنیں، ضرور ہے کہ وہ آسمان میں اس وقت تک رہے، آسمان میں اس وقت تک رہے جب تک کہ وہ سب چیزیں بحال نہ کی جائیں جن کا ذکر خدا نے اپنے پاک نبیوں کی زبانی
किया है जो दुनिया के जो दुनिया के शुरू से होते आए हैं। यहां पर जो बहाली के लिए अंग्रेजी का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है रेस्टिट्यूशन, जिसका मतलब है तलाफी, तावीज, पूरी कीमत वापस करना। सो ये भी बहाली की एक किस्म है, रेस्टिट्यूशन, पूरी कीमत वापस करना, तलाफी। और इसी तरह पुराने अहदनामे में बहाली के लिए 5 इब्रानी अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। मैं उनकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको उनके नाम बताऊंगा और उसके साथ रेफरेंसेस दे दूंगा ताकि आप उनको नोट कर सकें, लिख सकें। ये आपकी मदद करेंगे इसको समझने में। बहाली के लिए ये जो 5 इब्रानी लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं, ये मुख्तलिफ हालतों में तजदीद की तरफ इशारा करते हैं, बहाली की तरफ इशारा करते हैं। और इनमें जो सबसे पहला लफ्ज है वो है शव, जिसका मतलब है वापस मुड़ना या वापस मोड़ना, लौट आना या लौटाना। और इसके लिए रेफरेंसेस अगर आप नोट करना चाहें तो पैदाइश की किताब 3 बाब है और उसकी 19वीं आयत, पैदाइश 3:19, और फिर हिजकियल 18:30, और फिर यिर्मयाह 27वां बाब और उसकी 22वीं आयत। शव, जिसका मतलब है वापस मुड़ना या वापस मोड़ना। और फिर दूसरा लफ्ज है बहाली के लिए, और यह भी इब्रानी लफ्ज है, यह है टिकोन। और टिकोन का मतलब है तजदीद, रीन्यूअल, तरतीब देना, कायम करना या कायम होना। यह दूसरा लफ्ज है और इसके लिए रेफरेंसेस लिख ले। वाइज की किताब 7वां बाब और उसकी 13वीं आयत, फिर वाइज ही में 12वां बाब और उसकी 9वीं आयत, और फिर दानियल 4था बाब और उसकी 36वीं आयत, और फिर मरकुस की इंजील उसका 8वां बाब और उसकी 22वीं आयत से लेकर 26वीं आयत तक। टिकोन, जिसका मतलब है तरतीब देना, कायम करना। और तीसरा लफ्ज आरुका, यह भी इब्रानी जुबान का लफ्ज है जो बहाली के लिए इस्तेमाल होता है, और यह बहाली मुख्तलिफ तरह की है। ये 5 लफ्ज जो बहाली के लिए इस्तेमाल हुए हैं, ये अपने अपने मानी देते हैं, अपने अपने मीनिंग्स हैं इनके, और ये मुख्तलिफ तरह की बहाली है। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया, शव का मतलब है वापस मोड़ना, लौट आना या लौटा लाना। टिकोन का मतलब है तरतीब देना, कायम करना। और तीसरा लफ्ज जो हमने सुना है वो है आरुका, जिसका मतलब है सेहत की बहाली, सेहत याबी या तंदुरुस्ती। आमीन। यिर्मयाह 30वां बाब है और उसकी 70वीं आयत मुकद्दसा, और यशायाह उसका 58 बाब और उसकी 8वीं आयत। चौथा लफ्ज राफा, बहाली के लिए जो चौथा इब्रानी जुबान का लफ्ज है वो है राफा। इसका मतलब है शाफी, शिफा देने वाला, बहाल करने वाला। इससे मुराद खुदा की जिस्मानी, जज्बाती और रूहानी तौर पर बहाल करने वाली काबिलियत और कुदरत है। आमीन। खरूज 15वां बाब और उसकी 26वीं आयत, ये लिखते जाएं, नोट करते जाएं। ज़बूर 103 और उसकी 30वीं आयत, यशायाह 30वां बाब और उसकी 26वीं आयत। 4 लफ्ज हो चुके हैं। 5वां लफ्ज खादिश, यह भी इब्रानी जुबान का लफ्ज है, और इसका मतलब है नए सिरे से कायम करना, नया काम, शख्सी तजदीद, पर्सनल रेस्टोरेशन, शख्सी बहाली, नया बनाना। और इसके लिए जो रेफरेंसेस हैं वो नोट कर लें। पहला सैमुएल 11वां बाब उसकी 14वीं आयत, दूसरा तवारीख 15वां बाब और उसकी 8वीं आयत,
زبور 51 اور اس کی 10ویں آیت, یسایہ 43واں باب اور اس کی 19ویں آیت, زبور 104 اور اس کی 30ویں آیت, نوحہ 3 باب اور اس کی 23ویں آیت, یوحنا کی انجیل اس کا 9واں باب ہے اور اس کی پہلی 7 آیات. یاد رکھیے, خدا اپنے لوگوں کو تمام حالتوں میں بحال کرنے کی قدرت رکھتا ہے. ہیلیلویا. تمام حالتوں میں, تمام حالتوں میں, وہ شو ہو, وہ ٹکون ہو, وہ آروکا ہو, وہ رافع ہو, وہ خادش ہو, تمام حالتوں میں. اگر آپ شخصی طور پر, خاندانی طور پر, جسمانی طور پر, ذہنی طور پر, جذباتی طور پر, معاشرتی طور پر, ثقافتی طور پر یا سیاسی طور پر تنزلی کا شکار ہے, تو آپ کے لیے گڈ نیوز ہے کہ یہ سال آپ کی ترقی, بڑھوتی, صحتیابی, قیام, شخصی تجدید, بحالی اور خوشحالی کا سال ہے. ہیلیلویا. کیونکہ خدا یسایہ 43:19 میں فرماتا ہے, دیکھو میں ایک نیا کام کروں گا, اب وہ ظہور میں آئے گا, کیا تم اس سے ناواقف رہو گے؟ ہاں, میں بیابان میں ایک راہ اور صحرا میں ندیاں جاری کروں گا. ہیلیلویا. سو آپ کی روحانی زندگی اس سال میں بحال ہوگی, آپ کی شخصی و خاندانی زندگی بھی بحال ہوگی, آپ کے رشتے ناتے بحال ہوں گے, آپ کے بچے فرما بردار ہوں گے, آپ کا ازدواج بحال ہوگا, آپ کا کاروبار بحال ہوگا, آپ کی صحت بحال ہوگی, کیونکہ بحالی کا خدا آپ کو بحال کرنے جا رہا ہے. ہیلیلویا. He will bring restoration and restitution in your life and the area that belongs to you. آمین. ہیلیلویا. روحانی بحالی کی تشریح کیا ہے, ذرا سنیے. نمبر 1, خدا کسی خستہ, شکستہ اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار زندگی کو لیتا ہے اور اس کو نیا بنا دیتا ہے. ہیلیلویا. یہ روحانی بحالی کی تشریح ہے کہ خدا شکستہ اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار زندگی کو لیتا اور نیا بناتا ہے. نمبر 2, جو کچھ ماضی میں چھن گیا, لٹ گیا, ضائع ہو گیا, خدا اس سے کہیں بڑھ کر واپس دیتا ہے, اور یہاں تک کہ وہ ہمیں ہماری اصلی حالت سے نکال کر بہترین حالت کی طرف لے جاتا ہے. ہیلیلویا. وہ شکستہ جانوں, خستہ دلوں اور شکستہ قوموں کو بحال کرتا ہے. ہماری انسانی فطرت یہ ہے کہ ہم خراب چیزوں کو, خستہ چیزوں کو, ٹوٹی پھوٹی چیزوں کو ڈسکارڈ کر دیتے ہیں, ہم ان کو ویسٹ کر دیتے ہیں, ہم ان کو پھینک دیتے ہیں, ہم کہتے ہیں ان ساڑھے کام دی نہیں رہی ہے نا. لیکن خدا کی یہ صفت نہیں ہے. سنیے, خدا ہمیشہ دکھی, مایوس, افسردہ, نا امید, شکستہ جانوں کو لیتا ہے, انہیں بحال کرتا ہے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے. ہیلیلویا. پریز گاڈ, پریز گاڈ. زبور 51 اور اس کی 70ویں آیت میں لکھا ہے, شکستہ روح خدا کی قربانی ہے. اے خدا, تو شکستہ اور خستہ دل کو حقیر نہ جانے گا. God love, He loves brokenness. He loves brokenness. اور وہ اس brokenness کو لیتا ہے اور wholeness میں تبدیل کر دیتا ہے. ہیلیلویا. brokenness کو لیتا ہے اور ہولنس میں تبدیل کر دیتا ہے. وہ شکستہ جانوں کو بحال کر دیتا ہے. تعریف ہو. یہاں پر جو آیت ہم نے شروع میں جو حوالہ پڑھا ہے, یوحنا 21واں باب اور اس کی 15ویں آیت سے لے کر 70ویں آیت تک, یسوع جانتا تھا کہ شمعون ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. اسی لیے خداوند یسوع تیسری ملاقات میں شمعون کو بحال کرتا ہے. یہ تیسری ملاقات تھی خداوند کی جی اٹھنے کے بعد, اور وہ اس کو بحال کرنے کے لیے آیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ فسح کی شام کیا ہوا تھا. وہاں پر جب یسوع مسیح نے اپنی کروسیفکشن کو, اپنی ڈائٹی کو ڈسکلوز کیا, اپنی مصلوبیت کے بارے میں بتایا,
शमौन पतरस, जो बोलने में खासा जल्दबाज था, उसने फौरन से कहा कि खुदावंद भले तुझे सब छोड़ जाए, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, मैं तेरे लिए जान भी देने के लिए तैयार। ये उसके अल्फाज थे। कहता है मैं तेरी खातिर मर भी जाऊंगा, मुझे कोई परवाह नहीं है। लेकिन यीशु ने उससे कहा मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 दफा मेरा इनकार करेगा। और ऐसा हुआ। पतरस ने 3 मर्तबा खुदावंद यीशु का इनकार किया। अगर आप पढ़ना चाहें तो आप लिख लें, मत्ती की इंजील उसका 22वां बाब है, 31वीं आयत से लेकर 34वीं आयत तक। लेकिन यहां पर यूहन्ना की इंजील के 21वें बाब की 15वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक सिनेरियो फर्क है। मत्ती, मरकस और लूका, ये 3 वो इनाजील हैं जिनमें पतरस के इनकार और उसकी नाकामियों का तो तज़किरा हुआ है। पतरस के इनकार और उसकी नाकामी का वाकया यहां पर कलमबंद किया गया, मगर उसकी बहाली का जिक्र नहीं किया गया। उसकी बहाली के बारे में नहीं लिखा गया, मगर यूहन्ना रसूल ने पतरस की नाकामी का नहीं बल्कि उसकी बहाली का तज़किरा किया है। हालेलुया। उसके बहाल होने का तज़किरा किया है कि खुदावंद एक ऐसे शख्स को ना सिर्फ बहाल करता है बल्कि रूहों की निजात और बदनी शिफाओं के लिए बाकसरत इस्तेमाल भी करता है। जिसने यीशु को जानते, पहचानते, उसकी पैरवी करते और उसके साथ वक्त गुजारते हुए भी उसका इनकार कर दिया। अगर ते कोई नहीं ना जानता यीशु नु ते ओ यीशु नु ना मन्ने ते ओदा इन्ना दुख नहीं है। लेकिन अगर कोई यीशु को जानता हो, यीशु से वाकिफ हो और वो यीशु को छोड़कर चला जाए तो खुदा को इस बात का बहुत दुख होता है। ये नहीं कि खुदा को बेदीनों का दुख नहीं है। खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता बल्कि चाहता है सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। लेकिन अगर कलाम में लिखा है कि कोई रूह में शरीक होकर और आसमानी लज्जतों को लेने के बाद भी बरगश्ता हो जाता है तो वो अपनी तरफ से यीशु को एलानिया जलील करता है और मसलूब करता है। जो पतरस ने जानते बूझते उसकी पैरवी करते उसके साथ वक्त गुजारते हुए भी उसका इनकार किया, लेकिन खुदावन ने इसके बावजूद भी उसको बहाल किया, क्योंकि हमारा खुदा बहाली का खुदा है। आमीन, हालेलुया। हमारा खुदा बहाली का खुदा है। और उसने पतरस के अंदर झांक कर देखा था। उसने पतरस के अंदर खस्ता दिली और शिकस्तगी और तोड़ फोड़ को देख लिया था। याद रखिए, शिकस्तगी, ब्रोकननेस हमें तौबा की तरफ लेकर जाती है और तौबा हमें बहाली की तरफ लेकर जाती है। आमीन। हमारी ब्रोकननेस हमें रिपेंटेंस की तरफ लीड करती है और रिपेंटेंस हमें रेस्टोरेशन और रेस्टिट्यूशन की तरफ लेकर जाती है। अब एक चीज और भी है और वो ये है कि तौबा और पछतावे में फर्क भी है। रिमर्स एंड रिपेंटेंस, ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं, इनमें फर्क है। नदामत और तौबा। शायद आप में से किसी के जहन में ये ख्याल आया होगा यहां पर बैठे, या वो बहन भाई जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कि यहूदा ने भी तो खुदावंद यीशु के साथ धोखा किया था। उसने भी तो यीशु को धोखे के साथ पकड़वा दिया था और पतरस ने खुदावंद का इनकार किया था। तो फिर खुदावंद ने पतरस को क्यों बहाल किया और यहूदा को क्यों बहाल ना किया? मत्ती 27:3 के मुताबिक यहूदा अपने किए पर पछताया था लेकिन उसने रिपेंट नहीं किया। वो सिर्फ पछताया है।
اسے صرف احساس ہوا ہے کہ میں نے اچھا نہیں کیا، اور اس نے جا کر وہ پیسے، وہ سکے جو اس کو 30 سکے ملے تھے، اس نے وہ وہاں پر سرداروں کے آگے پھینک دیے، قیادت کے آگے پھینک دیے، اور جا کر کیا کیا؟ پھانسی لے لی، معافی منگی نہیں خدا کو. وہ یسوع جو صلیب پر لٹکا ہوا تھا، جو ساری دنیا کو معاف کر سکتا ہے، وہ یہودا کو بھی معاف کر سکتا تھا، لیکن یہودا نے اس کے حضور معافی مانگی ہی نہیں، اس نے توبہ کی ہی نہیں، اس نے توبہ نہیں کی. یہی فرق ہے یہودا اور پطرس میں. کیونکہ پطرس جب انکار کرتا تو اس کے بعد وہ زار زار روتا. انکار تے کر لیا، لیکن اس کے بعد وہ لکھا ہے he wept bitterly، وہ زار زار رویا. اس کے اندر ریپینٹنس جوش مارتی تھی، اور وہ خدا کے حضور میں ریپینٹنٹ تھا، دلگیر تھا، خستہ حالت میں تھا، شکستہ دلی میں تھا. اگر آپ متی کی انجیل 26:75 باب اور اس کی 75ویں آیت پڑھیں تو یہاں پر متی نے ریکارڈ کیا اس بات کو. اور پھر مرکس 14واں باب اور اس کی 72 آیت میں مرکس نے بھی ریکارڈ کیا ہے اس بات کو کہ پطرس نے انکار کے بعد زار زار رو کر خداوند کے حضور اپنے دل کو کھولا. اور لوکا 22واں باب اور اس کی 62ویں آیت میں بھی اس کہانی کے بارے میں لکھا ہے، سٹوری کے بارے میں لکھا ہے کہ پطرس انکار تو کر بیٹھا، لیکن اس کے بعد اس کا دل بے چین رہا اور وہ زار زار رویا. آپ کے آنسو آپ کی خستہ دلی اور شکستہ دلی کو ظاہر کرتے ہیں، خاص طور پر اس وقت جب آپ خدا کا گناہ کرتے ہیں. اور خدا کا گناہ کرنے کے بعد کئی تو کہندے ویکھی جائے گی جو ہوئے گا. ہاں جی، کئی پچھتا کے تے ریلیکس ہو جاندے نے. تھوڑی دیر کے لیے وہ ضرور اس بات پر سوچتے ہیں کہ شاید میں نے یہ غلط کیا ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور کچھ وقت کے بعد وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں اور ریلیکس ہو جاتے ہیں. تے کئی انہیں میں ٹھیٹ تے نہیں کہنا چاہتا، انہیں عجیب ہوندے نے کہ وہ کہن گے خدا بڑا رحیم ہے، وہ معاف کر دے گا، کوئی گل نہیں، انسان ہے نا، ہو ہی جاندی ہے. تو ایسی حالت میں خدا کبھی معاف نہیں کرتا. اسی لیے میں نے کہا ہے کہ ریپینٹنس میں اور ریمرس میں بڑا فرق ہے. اگر ہم کچھ غلط کرتے ہیں خدا کے خلاف تو ہمارے اندر صرف پچھتاوا ہی نہیں آنا چاہیے، بلکہ ہماری نوبت توبہ تک پہنچنی چاہیے. ہاللیلویہ. اور جب توبہ تک نوبت پہنچے گی تو وہ توبہ ہمیں بحالی کی طرف لیڈ کرنا شروع کرے گی، اور پھر خدا ہمیں بحال. اس کی میں ایک مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں. لوکا کی انجیل اس کا 7واں باب ہے اور اس کی 36ویں آیت سے لے کر 38ویں آیت کے مطابق وہ بدچلن عورت جو شمعون فریسی کے گھر پہ جب یسوع کھانا کھانے کے لیے موجود تھا تو لکھا ہے وہ وہاں پر آئی اور اس نے یسوع کے پاؤں نہ صرف عطر کے ساتھ دھوئے بلکہ اس نے اپنے آنسو بہائے اور اس کے پاؤں آنسوؤں کے ساتھ بھگو دیے، اور وہ روتی رہی، اور یسوع نے اس کے دل کی حالت کو پڑھ لیا، کیونکہ خدا آپ کے آنسوؤں کو کبھی بھی رائگاں نہیں جانے دیتا. آمین. بشرطے آپ کے اندر شکستہ دلی موجود ہو، آپ ریپینٹنٹ ہو. اور پھر جب اس نے آنسوؤں کے ساتھ خداوند کے پاؤں بھگوئے تو لوکا 7:48 کے مطابق لکھا ہے خداوند نے اسے بحال کر دیا اور کہا تیرے گناہ معاف ہوئے. سو خدا آپ کی شکستگی میں آپ کے آنسوؤں کی قدر کرتا ہے. آمین. شمعون اس لیے معاف کر دیا گیا، شمعون پطرس، کیونکہ اس نے اپنے آنسوؤں کو خداوند کے حضور معافی کے طور پر، معافی کے لیے بہا دیا، توبہ کے طور پر بہا دیا. رائٹ. یوحنا 21:15-17 میں ایک اور بڑی خاص بات ہے، اور وہ
بڑی خاص، بڑی اہم، قابل غور بات یہ ہے کہ ان 3 آیات میں لفظ محبت 7 مرتبہ استعمال ہوا ہے. سنیے غور سے، لفظ محبت ان 3 آیات میں 7 مرتبہ استعمال ہوا ہے. اور لفظ محبت یا پیار کے لیے انگریزی میں لو استعمال ہوتا ہے ورڈ، لیکن یونانی زبان میں محبت کے لیے 4 الفاظ استعمال ہوتے ہیں. پھر سنیے، محبت کے لیے انگریزی میں تو ایک ہی لفظ ہے نا، لو. ماں باپ نال بھی لو، بیوی نال بھی لو، پیار بھੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ نال بھی لو، یاراں دوستاں نال بھی لو، بچیاں نال بھی لو، رب دے نال بھی لو. ایسے ہی ہے. لیکن یونانی زبان میں لو کے لیے، محبت کے لیے 4 مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں. اور جو سب سے پہلا لفظ ہے وہ ہے اگاپے. اگاپے از اے سپریم لو. اور یہ وہ محبت ہے جسے غیر مشروط محبت کہا جاتا ہے، جو خدا باپ کی محبت کہلاتی ہے. آمین. دوسرا یونانی لفظ محبت کے لیے فلیا، جس کا مطلب ہے اس محبت میں اپنی جان تک لٹا دینا. اور یہ وہ محبت ہے جو خدا کے بیٹے یسوع نے کر کے دکھائی ہے. ہیلیلویہ. اور اس نے ہماری خاطر اپنی جان قربان کی ہے. محبت کا تیسرا لفظ یا تیسری قسم کی محبت، اس کو سٹورگے بولتے ہیں، اور اس کو خاندانی محبت کہا جاتا ہے. وہ محبت جو بہنوں بھائیوں کے درمیان میں ہوتی ہے، رائٹ. خاندانی محبت آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. اور چوتھی محبت کی جو قسم ہے یونانی میں وہ ہے ایروس، اور اس کو بولتے ہیں انٹیمیسی یا انٹیمیٹ ریلیشن شپ، گہری قربت. وہ محبت جو شوہر اور بیوی کے درمیان میں ہوتی ہے. کلیئر؟ محبت کی 4 اقسام یونانی میں ہمیں مل. اب یہ چونکہ جو نیا عہد نامہ ہے یہ یونانی زبان میں لکھا گیا ہے، تو ہم آج ڈسکور کریں گے کہ یہاں پر جو 7 لفظ استعمال ہوئے ہیں محبت کے لیے، وہ کون کون سے لفظ استعمال ہوئے ہیں. یہ مکالمہ بازی ہو رہی تھی، یہ گفتگو چل رہی تھی یسوع اور پیٹر کے درمیان. ایک محبت کا یسوع ذکر کر رہے ہیں اور ایک محبت کا پیٹر نے ذکر کیا ہے. یسوع کی طرف سے کون سی محبت کا ذکر ہو رہا تھا اور پیٹر کی طرف سے کس محبت کا جواب مل رہا تھا. تو سنیے، یسوع اور پیٹر کے درمیان جس محبت کا تبادلہ خیال ہوا ہے وہ ہے اگاپے اینڈ فلیا. غیر مشروط محبت اور جان دینے والی محبت. ہیلیلویہ. یسوع نے 3 سوال پوچھے ہیں پترس سے. ایک ہی سوال کو 3 دفعہ ریپیٹ کیا یا 3 دفعہ پوچھا ہے پترس سے، اور تینوں دفعہ پترس نے یسوع کو کیا جواب دیا ہے ہم اس کو سیکھیں گے. پہلا سوال جو یسوع نے پیٹر سے کیا وہ کیا تھا جی؟ یسوع نے اس سے پوچھا، اے شمعون یوحنا کے بیٹے، کیا تو ان سے زیادہ مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ کن سے؟ شاگردوں سے. کیونکہ فسح کی شام جب یسوع مسیح نے اپنی مصلوبیت کا تذکرہ کیا تو اس وقت بھی سارے شاگرد وہاں پر موجود تھے، اور ان سب شاگردوں کے درمیان پترس نے اپنی آواز بلند کی اور اس نے کہا، مجھے کسی کا تو کوئی پتہ نہیں لیکن میں تجھے کبھی نہیں چھوڑوں گا، میں تیرے لیے اپنی جان بھی دوں گا. شاگردوں کے درمیان بات ہوئی تھی، تو انہی شاگردوں کے درمیان یسوع نے پھر اس سے پوچھ لیا، پترس کیا تو ان سے زیادہ مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ اور یہاں پر اگاپے لفظ استعمال ہوا ہے. آپ اگر پڑھنا چاہیں تو یو آر ویری ویلکم، آپ ضرور کنسلٹ کیا کریں. اگاپے لفظ استعمال کیا خداوند یسوع نے پترس کے سے اس کا اظہار لینے کے لیے کہ کیا تو مجھ سے محبت کرتا ہے؟
کیا تو مجھ سے غیر مشروط محبت کرتا ہے؟ تیری محبت میں کوئی شرط تو نہیں، ان سے زیادہ، ان سے بڑھ کر؟ تو پطرس کا جواب کیا تھا؟ اس نے اس سے کہا ہاں خداوند، تو جانتا ہے کہ میں تجھے عزیز، اور یہاں پر فلیا کے لیے جو اردو میں ترجمہ کیا گیا ہے وہ ہے عزیز۔ پطرس نے کیا جواب دیا؟ خداوند تو جانتا ہے کہ میں تیرے لیے اپنی جان بھی لٹا دوں گا، میں تیرے لیے اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار ہوں۔ یسوع نے کون سی محبت پوچھی ہے؟ غیر مشروط۔ تیری محبت کوئی شرط تے نہیں ہے، ٹھیک؟ سپریم لو کی بات کی ہے یسوع نے، اور پیٹر اس نے اپنی اسی غلطی کی تلافی کروانی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس وقت بھی شاگردوں کے درمیان یسوع کے مصلوب ہونے سے پہلے میں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں تیرے لیے اپنی جان دے دوں گا، لیکن یسوع مر کر جی اٹھا، اور اب وہ اس بات کے لیے تیار تھا کہ اگر یسوع میرے لیے مر کر جی اٹھا ہے تو میں بھی یسوع کے لیے ہر صورت، ہر قیمت پر اپنی جان لٹانے کے لیے تیار ہوں۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ فلیا کہتا ہے میں تیرے لیے مرنے کو بھی تیار ہوں۔ تو یسوع نے پھر پوچھ لیا، اس نے اس سے کہا اے شمعون یوحنا کے بیٹے، کیا تو مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ It was second time، دوسری دفعہ یسوع نے اگاپے کی بات کی ہے، غیر مشروط کی، غیر مشروط محبت کی بات کی ہے۔ پطرس تیری محبت کوئی شرط تے نہیں؟ اسی ایڈے سیانے ہاں، اسی اس گرجے جانے جتنے سانو فائدہ ہوندہ ہے۔ چلتے چلتے میرے ذہن میں بات آئی، میں نے کہا چلے شیئر کر دوں آپ کے ساتھ۔ اسی انہاں گرجیاں چ جانے جتوں سانو فائدہ ہوندہ ہے، تے کئی تے چیچا پادری صاحب نو پوچھن گے پادری صاحب جی سانو بھی کوئی راشن روشن کوئی، ہاں جی کوئی پلاٹ پلوٹ دا کوئی سین۔ غرض کے ساتھ ہم خدا کے گھر میں بھی غرض کے ساتھ جاتے ہیں، اور کئی تو پاسٹرز، بہت سارے پاسبان پیس مشن کا حصہ بنے یہ کچھ چند سالوں میں، لیکن وہ اپنے مطالبات لے کر آئے تھے۔ شروع سے نہیں انہوں نے اظہار کیتا، لیکن آگے چل کے انہوں نے پھر کھلے نا، اور ان کی سامنے آئی چیزیں، تو جدو انہوں نے دسیا گیا کہ بھائی جی اے ایمان دی سٹوری جے ساری پی ایم آئی والی، تے ایمان نال چل دے جاؤ، خدا پاک لائی جائے گا، جن جن تسی تابعداری کری جاؤ گے خدا دی، خدا تانوں بلیس کری جائے گا۔ تو ان کو سمجھ نہیں آئی اور وہ چھوڑ کر چلے گئے۔ تو غیر مشروط محبت یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ غیر مشروط محبت وہی کر سکتا ہے جس نے محبت کی اہمیت کو، اس کی گہرائیوں کو جانا ہے، پایا ہے، پہچانا ہے۔ سو یسوع پطرس سے پوچھتا ہے کیا تو مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ لیکن پطرس اپنی غلطی سدھارن دی کوشش کرن دیا ہے۔ وہ وہیں کھڑا ہے، وہ کہتا ہے ہاں خداوند تو جانتا ہے کہ میں تجھ کو عزیز رکھتا ہوں، میں تیرے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں۔ رائٹ؟ یہ دوسری دفعہ ہو گیا ہے۔ اب تیسری دفعہ جب یسوع نے اسے پوچھا کہ کیا تو مجھے عزیز رکھتا ہے، اب یسوع نے یہ نہیں کہا کیا تو مجھ سے محبت کرتا ہے، کیا تو مجھ سے محبت رکھتا ہے، اب یسوع اس کے لیول پر آ گیا ہے۔ ہم خدا کے لیول پر تو نہیں جا سکتے، لیکن خدا ہمارے لیول پر آ کر ہمیں دیکھتا ہے، ہمارے لیول پر آ کر ہم سے بات کرتا ہے، ہمارے لیول پر آ کر خدا ہمیں اٹھاتا ہے اور بحال کرتا ہے۔ ہیلیلویا۔ تو یسوع نے پطرس سے پوچھا ہے، کہتا ہے پطرس کیا تو مجھے عزیز رکھتا ہے، کیا تو میرے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے؟ تو پطرس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا تجھے معلوم ہی ہے میں تجھے عزیز رکھتا ہوں، میں تیرے لیے جان دینے کے لیے تیار ہوں۔ اور اس ساری گفتگو کے دوران ایک بات بڑی خاص تھی کہ 2 دفعہ خداوند نے اپنے سوال میں پطرس کے ساتھ اگاپے محبت کی بات کی ہے، مگر پطرس نے اپنے جواب میں
फिलिया मोहब्बत का इजहार किया, और तीसरी दफ़ा खुदावंद ने भी उससे फिलिया मोहब्बत की बात की और उसने उसका इजहार किया। और 18वीं आयत में क्या हुआ, जब खुदावंद ने देख लिया कि ये अपनी बात पर कायम है और ये कहता है कुछ भी हो जाए मैं जान देने तक वफादार रहूंगा, और मुकाशफा की किताब में लिखा है जान देने तक वफादार है तो जिंदगी का ताज, ये फिलिया मोहब्बत है। लोग तो विच ही छड़ छुड़ के नट जाते हैं। हाँ जी, सो खुदावंद ने 18वीं आयत में पतरस की मसलूबियत के बारे में नबूवत कर दी कि वो किस तरह की मौत से खुदा का जलाल जाहिर करेगा। और आपको पता है कि पतरस को उल्टी सलीब दी गई थी। उसने कहा मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता कि मैं अपने मसीहा की तरह मसलूब हूं, इसलिए तुम मेरा सर नीचे कर दो। अपसाइड डाउन उसकी क्रूसिफिक्शन हुई थी। अगर कोई एक दफा आपकी तवक्को पर पूरा नहीं उतरता तो उसे नजरों से ना गिराएं बल्कि उसको दूसरा मौका दें। यह पैगाम है आज शाम। अगर कोई एक दफा आपकी तवक्को पर पूरा नहीं उतरता तो उसका दूसरा चांस मिलना चाहिए, क्योंकि खुदा भी ऐसा करता है। उसको अपनी गलती को सुधारने का, उसको खुद को बेहतर करने का मौका दिया जाना चाहिए। यही काम यीशु ने भी यहाँ पर किया है। उसने वो पतरस के जो मोहब्बत के जज्बात थे उनसे भी वाकिफ था और उसकी जो रिपेंटेंट फीलिंग्स थी वो उससे भी वाकिफ था। इसीलिए यीशु मसीह ने 3 दफा पतरस से पूछा कि क्या तू मुझसे मोहब्बत करता है, ताकि पतरस के उस 3 दफा के किए गए इनकार की तलाफी हो सकती है। होना ही है समझ क्यों यीशु ने 3 दफा उससे पूछा था कि तू मुझसे मोहब्बत करता है, क्योंकि उसने 3 दफा इनकार किया था और यीशु मसीह ने 3 दफा उससे मोहब्बत का इजहार लेकर उसके उस इनकार की तलाफी कर दी। हालेलुया, हालेलुया। सो यीशु बहाल करता है। खुदावंद ने पतरस को बहाल किया है, उसने उसको सेकंड चांस दिया है। अगर किसी को गलती हो जाए तो असी इन्ना रगड़ा लाने ਉਹਨੂੰ उठन के काबिल नहीं छाड़ते। यीशु मसीह जब सलीब पर था तो उसने कहा है बाप इनको माफ कर, forgive them। और हम कहते हैं fry them, साड़ के पसम कर देना। हाँ जी, हम मौका नहीं देते हैं। पतरस को बहाल किया है खुदावंद ने, और फिर पतरस अपनी कमिटमेंट पर पूरा रहा है। उसने 3 दफा खुदावंद से कहा था कि मैं तुझे अजीज रखता हूं, मैं तेरे लिए जान देने के लिए तैयार हूं। और फिर उसने अपनी पूरी खिदमत में कभी खुदावंद को दुख नहीं दिया, बल्कि अमाल की किताब के 2 बाब में रूहुल कुद्स पाने के बाद पतरस ही वो पहला शख्स था जिसने अपने पहले ही पैगाम में 3000 लोगों को यीशु मसीह के लिए जीत लिया। हालेलुया। ये है बहाली, और ये सच्ची मुच्ची वाली बहाली है, ये असली बहाली है, ये है तजदीद। और जिसको खुदावंद बहाल करता है उसको इस्तेमाल भी करता है। आमीन। कई एवं अपने आप को झटक झुटक के कहणगे जी मैं हुण बहाल हो गया वां, ते चौथे दिन फिर सिगरट फड़ी हुंदी है। हाँ जी, जब सैमसन के बाल काट दिए गए उससे पहले लिखा है कि जब उसके ऊपर खुदा का मस्सा था, उसके बाल नहीं काटे हुए थे, तो जब भी उसके ऊपर रस्सियां लपेटी गई वो जले हुए सन की तरह उतर जाती थी। लेकिन जब उसके बाल काट दिए गए, मसा इनॉइंटिंग उस पर से चला गया, तो फिर जोर ही लांदा रहा। फिर कुछ भी नहीं हुआ। जो मसा जुदा हो जाएगा फिर जोर ही लगेगा, फिर कुछ नहीं होगा। वाइस की बाब 10वीं आयत में लिखा है अगर कुल्हाड़ा कुंद है और धार तेज ना की जाए तो बहुत जोर लगाना पड़ता है। खुंडे कवाड़े ना कभी दरख्त नहीं वड्डे गए। इसलिए हमारी जिंदगी में
خداوند کے مسا کا ہونا بہت ضروری ہے. اور حقیقی توبہ کی طرف جب ہم راغب ہوتے ہیں، مائل ہوتے ہیں، سچی حقیقی توبہ کرتے ہیں، تو پھر خدا ہمیں حقیقی طور پر بحال کرتا ہے، نیا زور دیتا ہے، نیا بناتا ہے. آخری بات ہے، پطرس نے 2 خط لکھے تھے، اور اپنے پہلے خط کے آخری باب میں پطرس نے اپنی معافی اور بحالی کے وقت کو یاد کیا، اور اس وقت کو یاد کر کے پطرس نے لکھا ہے. پہلا پطرس 5واں باب اور اس کی 10ویں آیت. پھر سنیے، پہلا پطرس 5واں باب اور اس کی 10ویں آیت لکھا ہے: اب خدا جو ہر طرح کے فضل کا چشمہ ہے، جس نے تم کو مسیح میں اپنے ابدی جلال کے لیے بلایا ہے، تمہارے تھوڑی مدت تک دکھ اٹھانے کے بعد آپ ہی تمہیں کامل اور قائم اور مضبوط کرے گا. اور 11ویں آیت میں لکھا ہے: عبدالآباد اسی کی سلطنت رہے، آمین. تھوڑی مدت تک کے دکھ اٹھانے کے بعد خدا آپ ہی تم کو کامل، قائم اور مضبوط کرے گا. آمین. کیونکہ اس نے اپنے اس وقت کو یاد کیا جب خداوند یسوع نے اس کو بحال کیا. خدا خستہ اور شکستہ دلوں کی قدر کرتا ہے. وہ آپ کو ریمرس نہیں دیکھنا چاہتا، وہ آپ کو ریپینٹنٹ دیکھنا چاہتا ہے. وہ آپ کی زندگی میں حقیقی توبہ کو دیکھنا چاہتا ہے، اور وہ آپ کو نہ صرف سیکنڈ چانس دے گا، بلکہ وہ آپ کو بحال کرے گا، وہ آپ کو ریسٹور کرے گا، اور وہ آپ کو اٹھا کھڑا کرے گا، تاکہ آپ اس کے جلال کے لیے استعمال ہو سکیں، اس کی بادشاہی، اس کی کنگڈم کو روئے زمین پر وسعت دے سکیں. آمین. آئیے سروں کو جھکائیں، آنکھوں کو بند کریں گے.